کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اغیار متحد ہو جاتے. نہیں میرے بھائی، پھر آپ کیوں نہیں ہوتے متحد؟ میں تو آپ کے لیے بول رہا ہوں نا. میں کس کے لیے بول رہا ہوں؟ اور بولتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں. بولتا رہوں گا، اسلام کے بارے میں بولتا رہوں گا، قرآن اور سنت کے بارے میں بولتا رہوں گا، شہدان احد، بدر، موطا، کربلا کے بارے میں بولتا رہوں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کو سمجھو، دین سیکھو، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر دین کو سیکھو. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس کسی مسلک پہ چلتے چلو مگر دین تو سیکھو. اور یہ عادت چھوڑو کہ انہیں چور ہے، انہیں بکاوا ہے، انہیں ان سے ملا ہوا ہے، آپ کا پروف ہے، لاؤ پیش کر دو. انہوں سودا کرے تو ٹیپ لا کے دکھا دو، دیکھو یہ سنو یا دیکھو. کچھ نہیں ہے مگر بولے جا رہے ہیں. ملے ہوئے ہے، سودا کرے. کہاں سودا کرے؟ لاؤ. میں دارالسلام کی سرزمین سے چیلنج کر رہا ہوں. مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے، اور وہی چیز ہے میرے پاس. تو کیا ہم تمام کو آقا کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا حشر کا میدان نہیں ہوگا؟ کیا شہزادی جنت نہیں ہوں گے؟ کیا امت کی مائیں نہیں دیکھیں گے ہم ان کو؟ کیا فاروق اعظم، صدیق اکبر، حضرت عثمان ذو النورین، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، ام شریک، کیا سب نہیں ہوں گے؟ کیا ہم کو نہیں دیکھنا؟ اور اس دن پتا چلے گا ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی، ہمتوں کو بلند رکھو، دین پر فخر سے چلو، اس وطن عزیز کو مضبوط کرو. یہ ہمارا وطن ہے ہندوستان، اس میں ہم اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے، ہم تعلیم یافتہ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہے چین کو جاؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ویڈیو گیم کھیلیں گے خالی. میرے بھائی، علم حاصل کرو. مسلمان نوجوان پتھر اٹھاتے. کیوں پتھر اٹھاتے؟ قلم اٹھاؤ. قرآن میں اللہ قسم کھا رہا قلم کی، اور تم پتھر اٹھا. نہیں میرے دوستو، پتھر نہیں، قلم کو اٹھاؤ. وکیل بنو. کوئی پائے کا وکیل نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے ملک میں 10 وکیل نہیں ہے سپریم کورٹ میں تمہارے ہمارے. یہ ہماری پستی ہے. ہم محتاج ہیں دوسروں کے. وکیل بنو، وکیل بناؤ، قابل وکیل بنو، تاکہ تم حق کے لیے کام کر سکو، تاکہ تم غریبوں اور مظلوموں کے لیے کام کر سکو. چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، مگر غریب ہے اس کا ساتھ دو. یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آقا کی سنت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نفرت کو ایک پیغام نہیں پہنچائیں گے. ہم محبت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے. ہم محبت کی فضاؤں کو بڑھائیں گے. ہم نفرت کو پھیلانے نہیں آئے. یہ دنیا بولتی ہے کہ دہشت گردی مسلمان سے نہیں ہے. جو لوگ دہشت گردی کرتے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام آیا ٹیررزم کو مٹانے کے لیے. اسلام آیا تم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے. اسلام آیا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے. اسلام آیا عورتوں کا تحفظ اور ان کا مقام دلانے کے لیے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ یہ مسلم عورتیں کیوں نقاب پہنتی، کیوں حجاب پہنتی، کیوں برقع پہنتی، میرے بھائی آپ کو کیوں فکر؟ ہم نقاب ہماری بہنیں اپنی مرضی سے پہنتی، ان کا چوائس ہے. حجاب پہنتی ہیں، شال پہنتی ہیں، ان کا چوائس ہے. آپ کا چوائس ہے، آپ جو چاہے کر لو، ہمارے کو کیا کرنا. مگر اس ملک میں دیکھا آپ نے کہ خواتین کا می ٹو موومنٹ شروع ہوا، جس میں ایک ایک ہماری بہن آ کر ان پر جو ظلم کیا گیا ان شیطانی مردوں کی طرف سے اس کا ذکر کیا. ایک اخبار کا ایڈیٹر، نام تو مسلمان مگر پوری حرکتیں شیطان کی. ظلم کیا اس نے، اپنے عہدے کا بیجا استعمال کیا.
اور لوگ سمجھ رہے کہ دیکھو نام تو مسلمان ہے. نہیں، میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم کو ہماری تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کی عزت کرو، غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. حیدرآباد کی سرزمین گواہ ہے کہ شیخ محدث دکن جب کسی خاتون کو مرید کرتے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کسی خاتون نے ان سے کہا کہ حضرت میں تو ضعیف ہوں، مجھ کو بیعت دے دیجئے. تو محدث دکن نے کہا کہیں پر میں کسی عالم کی زبان سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ضعیف تم ہوگی مگر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جوان ہے اور جوان رہے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہو. یہ مذہبی جلسہ ہے، سیاسی جلسہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو بہت ہوں گے. تھوڑے دن کے بعد ہوگا اس دارالسلام پہ جب آنا انشاءاللہ اور بات ہوگی. مگر متحد رہیے، اتحاد کو مضبوط کریے، اس ملک کو مضبوط کریے، اس ملک کے امن کو مضبوط کریے. سرزمین حیدرآباد جو ہماری اسلاف کی نشانیوں میں ہماری تہذیب اور تمدن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو مضبوط رکھیے. مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی، اور متحد رہ کر اسلام پر چلیے، قرآن سنت کو اپنائیے. اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ڈالیے، خوب ووٹ ڈالیے. جمہوری حق ہے، ووٹ ڈالنا آپ کا کام ہے. 7 دسمبر کے دن خوب ووٹ ڈالیے، اپنی پسند کا اور ناپسند کا اظہار کریے، مگر ووٹ ڈالیے. اور کل حیدرآباد اور پورے ہندوستان میں امن کو برقرار رکھیے. شکریہ. خدا حافظ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.